बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान तो इमरान खान साहब का था, जिसमें पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। और सबसे बड़े दाई इस नए पाकिस्तान के, जिसमें बड़ी लाकानूनियत थी, बड़ी दो नंबरी थी, सेम पेज था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो गासिब थी, पता नहीं क्या क्या थी। ये सारे क्लेम जो थे, ये पिछली जो अपोजिशन थी, मौजूदा हुकूमत, ये इसके थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, और बाकी दीगर जो इत्तेहादिये इनके उनके थे। लेकिन जो अब पुराना पाकिस्तान है, जो इमरान खान साहब से तब्दील शुदा पाकिस्तान कह लें, या इमरान खान साहब से छीना हुआ जो पाकिस्तान है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद जो पुराना पाकिस्तान बहाल हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वेलकम टू पुराना पाकिस्तान कहा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो वहाँ के हालात भी वही हैं। उस दौर में भी सहाफ़ियों को उठाया जाता था। इमरान खान साहब के दौर में सहाफ़ियों को उठा के कभी किसी को गोली लग जाती थी, किसी को जनाब फेंटी पड़ती थी, किसी के घर में घुस के उसको मारा जाता था। जुर्म क्या था? जुर्म यही था कि ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ बोलना, ख़बर देना, उनके बारे में बात करना, उनसे सवाल करना। इसके अलावा तो और कोई जुर्म नहीं था। इब्सार आलम साहब का क्या जुर्म था? उनको पार्क में गोली मार दी गई। तो जो जराइम है, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये फ़ोन आ गया था दरमियान में। तो इसी तरह ये जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्क के, और इंसानी हकूक़ की बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़रा नहीं चौंकते। तो उनके इस दौर में एक सहाफ़ी शाहिद असलम साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIA ने गिरफ़्तार किया है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट जो थी या इंफॉर्मेशन ली, और उन्होंने वो अहमद दुरानी साहब को पास की और उन्होंने वो शाया कर दी। ये उनका जुर्म है। और आर्मी चीफ के होते हुए ये वाला काम किया, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। तो पाकिस्तान में ताकतवर लोग जो हैं वो एक कबीला है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन और वो एजेंडे क्या हैं कि जी कि ये पाकिस्तान के माल के ऊपर, इस कौम के ऊपर हुकूमत करनी है, पाकिस्तान के माल के ऊपर अय्याशी करनी है। तो लिहाजा कभी किसी ने इस्लाम का नाम लेना है, कभी किसी ने कौमियत का नाम लेना है, कभी किसी ने डेवलपमेंट का नाम लेना है, कभी किसी ने इंसाफ का नाम लेना है, कभी किसी ने किसी भी नाम के साथ हुकूमत में अपना हिस्सा लेना है, हुकूमत में खुद आना है। किन के साथ मिलके? जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं उनके साथ मिलके। लिहाजा फ़र्क कोई नहीं है, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, और ये साबित हो रहा है कि फ़र्क कोई नहीं है। सर, होना तो ये चाहिए था कि ख़बर सामने आ गई, FBR का सरकारी डाटा है, तो फिर जनरल बाजवा साहब को बुला के पूछना चाहिए था कि सर ये क्या है, आप हमें हिसाब दें। सर, इस मुल्क में सियासतदान जो हैं उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा। और उनके साथ क्या होता था? सर, पकड़ते थे, वो FBR भी हरकत में आता है, IB हरकत में आती है, FIA हरकत में आता है, नैब हरकत में आती है, और सियासतदान साहब कड़ेच अंदर। और फिर वो पर्चा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अभी तक कभी कोई केस साबित ही नहीं हो सके। खैर, वो एक अलग से बहस है, लेकिन ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, सिर्फ इसलिए कि किसके साथ हुकूमत करनी है और किसके साथ हुकूमत नहीं करनी। अब इमरान खान साहब ज़रूरी हैं और कल को इमरान खान साहब ज़रूरी नहीं होंगे। मैं ये पुरानी बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब क्यों आए थे। इमरान खान साहब इसलिए आए थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, इनकी जगह इसलिए कम थी कि इनको शक था कि ये शायद हमारे मफादात से ज़्यादा किसी और के मफादात की बात करेंगे, अवाम के मफादात की बात करेंगे। इससे ज़्यादा तो और कोई जो था ना जुर्म था, ना इमरान खान साहब से कोई इससे ज़्यादा कोई मोहब्बत थी। इमरान खान साहब को लाया गया, इमरान खान साहब प्रॉपर उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके, तो लिहाजा फिर पुरानों को मौका दे दिया गया, पुराने पाकिस्तान वालों को। लेकिन जो वो गठ जोड़ है वो वही है। मैं सादा अल्फाज में अगर ये वाली बात करूँ तो मैं असल में जो है वो इस वक्त शदीद तकलीफ़ में हूँ। वो इस वजह से कि यार कि ये सियासतदानों को समझ ही नहीं आती। मतलब ये कि ये पकड़े जाएं सिर्फ इसलिए कि सियासतदान हैं और इनके इसके साथ चूँकि अब हमने हुकूमत नहीं करनी इसलिए इनको पकड़ लेते हैं। अब उनके साथ हमने हुकूमत करनी है, मिस्टर ए के साथ या मिस्टर बी के साथ, तो एक पसंद वाली पार्टी और गैर पसंदीदा को पकड़ लेना है और वो इस पर राज़ी हैं।
اس جرم کے اوپر یا اس زیادتی کے اوپر وہ راضی ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں پکڑا جاتا تو وہ طاقتور ترین لوگ نہیں پکڑے جاتے۔ وہ کون لوگ جن کے ساتھ سیاستدانوں نے مل کے حکومت کرنی ہوتی ہے؟ قمر جاوید باجوہ صاحب اس کی ایکسیلنٹ مثال ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیل میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا، جس طرح نواز شریف صاحب تھے، جس طرح مریم تھی، جس طرح شہباز شریف صاحب خود رہے، جس طرح آصف زرداری صاحب رہے، کرپشن کے محض الزام کے اوپر رہے، تو یہ بھی تو محض الزام ہی تھا۔ تو لہٰذا پاکستان میں طاقتور ترین لوگ، جو جتنا طاقتور ہے قانون اتنا ہی بڑا اس کے گھر کی باندھی ہے، اور جو جتنی طاقت کم یعنی کھوتا جاتا ہے، جتنا جو کم طاقتور ہوتا ہے اتنا وہ قانون کے زیادہ نرغے میں آتا ہے۔ مثال اس کی ایسے ہے کہ سیاست سب سے طاقتور جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جج ہیں، جرنیل ہیں، یا کچھ میڈیا پرسنز ہیں۔ خیر میڈیا پرسن بھی بیچارے کیا ہیں، وہ میر شکیل صاحب کو بھی الزام کے چکر میں ہی جیل میں رہنا پڑا، لیکن بہرحال لیکن اس سے کم طاقتور کون ہے؟ سیاستدان۔ جب وہ ان کے مجرم ہوتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، جب وہ میرے مجرم ہوں گے تو کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، جب وہ آپ کے مجرم ہوں گے کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ قانون جو ہے، ریاست اور سسٹم سارا ان کا ساتھ دے گا۔ تو اسی طرح ہی ہے، یہ کم مطلب تھانے دار سے جو ہے وہ زیادہ طاقتور ڈی ایس پی ہے، ڈی ایس پی سے زیادہ طاقتور ایس پی ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی جو سرکاری ملازم ہے وہ طاقتور ہے ایک پرائیویٹ آدمی سے، اور جو پرائیویٹ آدمی سے یا سرکاری ملازم سے بڑا افسر زیادہ وہ طاقتور ہے۔ تو اسی طرح یہ چین چلتی ہے سر، اور اسی طرح قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ تو شاہد اسلم صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، حوالات میں ہیں، پولیس کو ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے ایف آئی اے کو۔ اور ریمانڈ کیوں دیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے، ریمانڈ دینے کی وجہ صرف یہ ہے، یعنی کہ جسمانی ریمانڈ، کہ جی کہ ان سے ہمیں ان کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ چاہیے۔ اب یہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ آپ کسی صحافی سے نہ اس کا سورس پوچھ سکتے ہیں، نہ اس کی جو اس طرح کی خفیہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاسورڈز مانگ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کہ آپ جو ہے وہ اس کے سورس بے نقاب ہوں گے، اور سورس بے نقاب ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان عام عوام کا ہوگا کہ وہ جاننے کے حق سے محروم ہوں گے۔ ایک صحافی کو پکڑ کے آپ اس کا سورس بے نقاب کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بندہ جرم ہوتے دیکھ کے بھی کسی صحافی کو خبر نہیں بتائے گا کہ آج ہمارے محکمے میں یہ والی گنی پڑی ہے، یہ والا فلاں بڑے افسر نے جرم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا افسر جو ہے وہ پکڑوائے گا صحافی کو، اور صحافی سے وہ سورس پوچھیں گے، اور پھر جس نے خبر دی ہوگی اس کی توڑ اتاری جائے گی۔ اب یہ جنہوں نے وہ ڈیٹا دیا تھا وہ جیل میں ہیں، ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ صرف اس صحافی کے لیپ ٹاپ میں صرف ایک ہی خبر کا ریکارڈ تو نہیں نہ ہوگا، سوال تو یہ ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی عدالتیں کر رہی ہیں، اگرچہ یہ چھوٹی عدالت ہے، یہ اس نے 2 روزہ ریمانڈ دے دیا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ کل کو ان کو کوئی صحیح خبر پہنچانے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور جو شاہد اسلم صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھے الٹا بھی لٹکا کے ماریں اور جو کچھ مرضی کریں، میں اپنا سورس جو ہے وہ اس کو بے نقاب نہیں کروں گا، اپنے سورس کا نام نہیں بتاؤں گا، اور مطلب جان جاتی ہے جائے جو کچھ۔ یہ ایک صحافی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، وہ مر جاتا ہے سورس نہیں دیتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بیالوجی میں اور آئیڈیالوجی میں فرق ہوتا ہے۔ بیالوجی جو ہے، بیالوجی مطلب یہ جسم کتنا تشدد سہ سکتا ہے۔ ٹوٹ جائے گا بندہ، یا مر جائے گا یا پھر ٹوٹ جائے گا، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن ہر بندہ جو ہے وہ اتنا اولو العزم نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے اسلم خان صاحب جو ہے شاہد اسلم صاحب کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کل کو کوئی عوام کو خبر دینے کی، درست خبر دینے کی جرت نہیں کرے گا۔ شہباز شریف صاحب اور یہ وہ والے لوگ ہیں جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتے تھے، یعنی کسی اصول کی بات، مطلب یہ کہ بیلنس آف پاور کی بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد اسلم کی گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ اصول کی بات اور ووٹ کو عزت دینے والی بات، سول سپریمیسی والی بات، یہ سب کے سب ڈھونگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے سر۔ مطلب آپ اتنی جرت نہیں ہے اس گورنمنٹ میں کہ جس کے اوپر الزام لگا ہے اس کے بجائے جس نے خبر دی ہے اس کو پکڑ رہے ہیں یار۔
یہ جناب انہوں نے انقلاب لے کے آنا ہے، یا انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ غریبوں کی بات کرنی ہے، یا انہوں نے قانون کی بات کرنی ہے، جو ایک طاقتور شخص کے آگے لمبے پڑ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں. اور وہ بھی ریٹائرڈ آدمی ہے سر، فارغ ہو چکا ہے. لیکن سر کیا ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ میں پھر بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ یہ رولنگ ایلیٹ ہے. اور رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ جب بیہیو کرتی ہے مافیا کی طرح، تو پھر مافیا جو ہے وہ دو کام جو ہے وہ نہیں کرتا، ایک یعنی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا. ایک جو اس کے مفادات کو زگ پہنچائے اس کو معاف نہیں کرتا، اور دوسرا جو مافیا کے ساتھ غداری کرے اس کو نہیں بخشتا. تو جنرل باجوہ صاحب کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اکیلے نہیں چھوڑے گی. ان کے خلاف جو خبر چھپی ہے، جو خبر دی ہے، جنہوں نے ان کو نشان عبرت بنائے گی، تاکہ کل کلاں کو جو اس وقت پاور میں ہیں انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے، اور ان کے ساتھ بھی اگر آج باجوہ صاحب کو تحفظ نہ دیا گیا یا ان کے خلاف خبریں دینے والوں کو نشان عبرت نہ بنایا گیا، تو پھر کل کو جو آج طاقتور لوگ ہیں یہ بھی اسی طرح بے آسرا ہوں گے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بھی لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح ذلیل کرتے پھریں گے. یہ سوچ ہوتی ہے پیچھے. تو قصہ مختصر پاکستان کی رولنگ ایلیٹ. سر ایک اور بات میرے ذہن میں آگے چلتے چلتے کہ مریم بی بی، نواز شریف صاحب جو تھے، اگر آپ کو یاد ہو ان کی ہر تقریر میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ذکر ہوا کرتا تھا کہ جی کہ وہ اس سے کون حساب مانگے گا، اس نے نوکری کے دوران اتنے ساسے بنا لیے. وہ کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ وہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر ہی بنے نا. 99 کمپنیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. تو اب وہ ان سب کو فراموش کر چکے ہیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کبھی ذکر سنا مریم بی بی کے کسی ٹویٹ میں، نواز شریف صاحب کی کسی تقریر میں، ان کے کسی بیان میں؟ کوئی ذکر نہیں ہے ان کا. تب ذکر ہوتے تھے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عمران خان صاحب کو چہتا سمجھتی تھی اور ان کو اقتدار سے نکالا ہوا تھا. اب یہ اقتدار میں ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ لاڈلے نہیں رہے، تو لہٰذا اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر گناہ کے اوپر، ان کی ہر جو ہے کرپشن کے اوپر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کا وہ خود کلیم کر رہے تھے ایک انٹرویو میں جاوید چوئی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ جی کہ میں اپنا آڈٹ کرواؤں گا، فرانزک آڈٹ کرواؤں گا. بھئی آپ نہیں کروا سکتے. اگر ان کو اتنا شوق ہے اپنے احتساب دینے کا تو پھر یہ حکومت کروائے نا. لیکن حکومت نہیں کروائے گی. کس لیے نہیں کروائے گی؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ کل کو پھر ہم نے نہ صرف اب حکومت میں رہنا ہے، کل بھی ہم نے حکومت میں آنا ہے. تو لہٰذا یہ پھر عمران خان صاحب کو یا کسی اور کو چوز کر لیں گے ہماری جگہ کے اوپر. تو پاکستان کے عوام کے سر نہ دن بدلے ہیں، نہ ابھی دن بدلنے کی کوئی امید ہے. جب تک سسٹم جو اصل بنیادی خرابی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اسی طرح چلتا رہے گا. عمران خان صاحب ان کے اوپر چوری کا الزام لگائیں گے، وہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگائیں گے، اور جن کی چوری پکڑی جاتی ہے ان کی چوریوں کے اوپر آنکھیں بند کر لیں گے. اس لیے بند کر لیں گے کہ سر اقتدار میں رہنا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کو.